दोस्तों, यूरोप ने जो सबक तकरीबन 10 करोड़ लोग मरवा के, दर्जनों शहर टोटल तबाह करवा के, मुमलकतें उनका जनाजा निकाल के जो सबक सीखा, क्या वो सबक बड़े सगीर के 2 अरब इंसान निसफ आबादी यानी 1 अरब को मरवा के तबाह करके सीखेंगे? और वो भी इस ज़माने में जब एक आगही का दौर है, अवेयरनेस का दौर है और सोशल मीडिया ने दुनिया को यकजा कर रखा है। मान लिया कि पहली जंग अज़ीम में जिसमें तकरीबन 16 से 20 मिलियन लोग जान से गए थे, और दूसरी जंग अज़ीम जिसमें 70 से 85 मिलियन लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए, इकोनॉमी शटर हो गई, फैमिलीज जो हैं वो ब्रेक हो गई, पूरी की पूरी कौमें जो हैं वो तबाही के किनारे पहुंच गई। एक डेवस्टेशन थी, और लेकिन उसके बाद एक नया विजन आया, और वो क्या है कि इंटीग्रेशन ओवर आइसोलेशन। तो क्या ये सबक हम इस ज़माने में भी, जबकि हम नाम नहाद तालीम याफ्ता भी हैं, समझदार भी हैं, सोशल मीडिया ने हमें अवेयरनेस भी दी है, तो क्या अब भी मार दो, तबाह कर दो, नहीं छोड़ेंगे, वहाँ धमाका, वो उसने कराया, वो उसने कराया? कुछ हमें देखना होगा। तो आज की इस गुफ्तगू में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने लगा हूँ। एक तो दोनों जंगे अज़ीम जो हैं, उनके बाद यूरोप की इंटीग्रेशन किस तरफ बढ़ा और अपने आप को तरक्की और खुशहाली के उस दौर में लेके गया जब उनकी जीडीपी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तकरीबन बराबर है, और उनका जो ग्रोथ रेट है, आवाम की खुशहाली है, उस हवाले से बात की जाएगी। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 2 अरब, मैं इसलिए कहता हूँ कि 1.4 बिलियन या 1.5 के करीब जो है इंडिया की आबादी है, 30 जो है करोड़, तकरीबन 300 मिलियन पाकिस्तान की आबादी है, और 200 मिलियन या 20 करोड़ के करीब बांग्लादेश, और गिरदो नवा में तो मिला के ये तकरीबन 2 अरब इंसान बनते हैं। तो इनके लिए क्या ये ज़रूरी है कि एक जंग जो कि अब रवायती जंग तो होगी नहीं, सिर्फ जहाज़ों में साइलों की तो होगी नहीं, अगर ये बात आगे बढ़ी तो न्यूक्लियर में भी जा सकती है। तो तो ये पॉइंट है। उसके बाद ये है कि एक एक दादे की औलाद है, शेयर डीएनए, ठीक है, ये इस हवाले से भी बात करूंगा। फिर ये है कि ये इल्ज़ाम और उसके जवाब में इल्ज़ाम, एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस, और ये माहौल, ये टीआरपीज के लिए है, असले की दौड़ के लिए है, इसमें एक कुछ ग्रुप्स जो हैं उनका इंटरेस्ट शामिल है। तो ये आखिर है क्या? तो इसको एनालाइज करेंगे, और इसके बाद इसका सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे कि आज के दौर में हमें 2 अरब इंसानों का मुस्तकबिल किस सिमत में आगे। तो बाकी जाहिर है कि मेरे या आपके कहने से तो सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट एक इनफरादी तौर पे जब मैं बोलूँगा तो आप सुनेंगे, अगर आप बोलेंगे तो कोई और सुनेगा, तो एटलीस्ट एक कोशिश की तरफ हम आगे बढ़े। जैसे ही रेड फोर्ट के सामने एक धमाका हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि इस्लाम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और किसी ने लिखा कि इंडियन अकाउंट्स की तरफ से कि जनाब पाकिस्तान जो है उसकी डेसिमेशन, उसको तबाह कर दो, उसका बेड़ा गर्क कर दो। और हर पोस्ट जो है उसके नीचे मैं देख रहा था कि एवरेज 1000 से 1500 के करीब लोगों की लाइकिंग और लोगों के आगे कमेंट्स। और ये तो देखने वाली बात ये है कि क्या इस्लाम ये प्रॉब्लम है? ये देखना ये होगा कि इंडिया को खास तौर पे अपनी पॉलिटिकल साइड पे गौर करना चाहिए। ये देखें कि क्या मजहब की बुनियाद पर किसी कम्युनिटी को आइसोलेट तो नहीं किया जा रहा। अब कश्मीर प्रॉब्लम एक रियलिटी है, और दुनिया में इस बात को रिकग्नाइज किया जा चुका है कि कश्मीर एक प्रॉब्लम है, और यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं, अगरचे आज के दौर में शायद इतनी रेलेवेंट वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। अब ये देखना होगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज क्या वो फेयर हैं, और अगर उनमें से किसी कोई अपने आप को विक्टिमाइज समझते हुए, विक्टिम समझते हुए अगर कोई रिवेंजफुल एक्टिविटीज की तरफ जाता है मुस्लिम माइनॉरिटी में, तो उसकी रीजन रिलीजन नहीं है, ये देखना होगा। और फिर ये भी देखना होगा कि इंडिया के अंदर हिंदू जो रिलीजन की जो मेजोरिटी है, क्या उनका रवैया कम्युनल, जो गुजरात के राइट्स जो है वो सबकी मेमोरी में आज भी हैं, और आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं इस तरह के प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है, ये देखना होगा। इस्लाम के ओवर 50 स्टेट्स दुनिया में मौजूद हैं, और जहाँ पे भी सोशियो इकोनॉमिक हालात बेहतर हैं वहाँ पे कोई किसी किस्म की एक्सट्रीमिज्म नामी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप दीगर मुल्कों में, अगर आप इराक या सीरिया या उनमें,
تو وہاں یہ دیکھیں کہ سپر پاورز کی ایک رائیولری ہے اور وہاں پہ ایندھن جو ہے وہ مسلمز بن رہے ہیں دونوں سائڈوں. پھر دیکھیں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو ایک جھڑپیں ہیں اور اب وہ کافی سیریس شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں, تو وہاں پہ ریلیجن کا کیا پرابلم ہے؟ وہاں تو دونوں ادھر بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, ادھر بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. تو اسلام کو کم از کم بلیم اس لحاظ سے مت کریں, اپنے پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کی طرف دیکھیں. اب میں ایک اس کی مثال اور دیتا ہوں کہ ذرا غور کریں نا کہ گلف کنٹریز میں اگر اسلام پرابلم ہے تو پھر گلف کنٹریز میں تقریباً 3.5 ملین جو ہیں وہ انڈینز موجود ہیں, جن میں 80% ہندو اور سکھ ہیں, جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں. تو وہاں پہ تو کوئی رائٹس نہیں ہوتے, وہاں پہ تو کوئی مسلم جو ہے وہ کسی قسم کے 2.5 ملین پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں سیم مالز کے اندر, کنسٹرکشن سائٹس میں, ہاسپٹلز میں. ٹھیک ہے, سیم سٹوری ملیشیا میں ہے جہاں پہ 7% انڈین مائنورٹی ہے اور وہاں پہ جی ڈی پی جو ہے وہ پاکستان سے 5 گنا زیادہ ہے. تو گلف میں جو ہے وہ چیز اس لیے وہاں تو رائٹس نہیں ہیں, وہاں تو کوئی اسلام جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے. اور اگر آپ کو اسلام کے ساتھ اتنی چڑ ہے تو پھر انڈین جو ہیں وہ اپنے سارے لوگوں کو بلوا لیں نا واپس جو عرب اسٹیٹس. آف کورس یہ بات پریکٹیکل نہیں ہے, میں صرف ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں آرگومنٹ میں فیئر ہونا چاہیے, ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے بات کرنی چاہیے کہ اسلام کو بلیم کرنے سے پہلے یہ ان حقائق کے اوپر ذرا غور کریں کہ وہاں پہ گلف کنٹریز میں کہ وہاں پہ اس لیے وہاں پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کے کوئی ووٹ بینک پالیٹکس نہیں ہے, وہاں ٹی آر پیز کا جھگڑا نہیں ہے, وہاں کسی قسم کی جو کمیونل یہ جو آپ کی اسلحے کی جو دوڑ ہے یہ مختلف اس کے اندر ٹھیکیدار ہیں یا مختلف لابیز کام کر رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کا رویہ یا پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ میں اس کا کو معترف ہوں, اس کے اندر پرابلمز ہیں اور آف کورس پاکستان میں بیٹھ کے میں شاید موجودہ حالات میں خاص طور پہ میں اس کا فیئر انالیسس شاید نہ کر پاؤں, لیکن کم از کم اتنا ضرور سمجھیں فیئر انالیسس میں کہ اسلام پرابلم نہیں ہے. یہ بار بار جو یہ ٹویٹس آ رہی ہیں یا مختلف سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. اب میں اس کے اگلے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈیوڈ رائخ ہارورڈ لیبز کے جو ہیں ان کی ایک اسٹڈی جو ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں, 2019 میں وہ آئی تھی. ٹھیک ہے, اس کو رائخ لیب پیپر وہ دیکھیں نا, اس میں ہارورڈ میڈیکل اسکول جس کا ٹائٹل کیا ہے جینومک فارمیشن آف ساؤتھ ایشیا. اس میں کیا کہتے ہیں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک اور کراچی سے کلکتہ تک جو ہیں وہ 3 اینشنٹ گروپس جو ہیں ان کی ہم سارے اولاد ہیں, جس میں اینشنٹ ایرانی فارمرز ہیں اور ساؤتھ ایشیا کے پرانے جو ہیں باسی جو جن کو ہنٹر اور گیدررز کہا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشیا سے 1500 BCE میں یہاں پہ آئے, ہم سارے ان کی اولاد, اور راجا پورس ان کو کیا کہا جاتا. تو اس کے اسٹیٹسٹکس بڑے کلیئر ہیں کہ کاش کہ ہم اپنی بریانی اور اپنی روٹی چپاتی جو ہے اس کو یاد کریں, کاش کہ ہم اپنے اوریجن پہ واپس چلے جائیں کہ ریلیجن ٹھیک ہے کہ اب جو ہے جس کا ہے, اسٹیٹس جو ہیں پولیٹیکل جو بن گئی. یہ ایک پولیٹیکل بزنس ماڈل ہے جس میں ووٹ بینک کی پالیٹکس ہے, میڈیا ریٹنگز کی ہے, اور اب تو خیر سوشل میڈیا پہ بھی ریٹنگز ہر کوئی مانگ رہا ہے, اور آرمز انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت شاید سب سے بڑا جو اسلحے کا امپورٹر ہے وہ انڈیا ہے, $15 بلین جو 2023 کے فگرز ہیں, اور بیچنے والے کون ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, رشیا ہے, اسرائیل ہے, فرانس ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان, اور مار دیں گے نہیں چھڑیں گے, اڑا دیں گے, تو یہ ماحول جو ہے ان کے کانوں کے لیے تو میوزک ہے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اسلحہ اور بکے گا, ہمیں اور آرڈرز ملیں گے. تو اس صورتحال میں دونوں ملکوں کے عوام کو کم از کم یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو حالات ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل حل, ہیٹریڈ حل نہیں ہے. برجز جو ہیں وہ بنائیں, بنکرز نہ بنائیں, برجز بنائیں. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ کیرالہ میں کیا پرابلم ہے. وہاں پرابلم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ 96% لٹریسی ہے. وہاں 20 سالوں میں 0 کمیونل رائٹس ہوئے, کوئی رائٹس 20 سالوں میں نہیں ہوئے. وہاں کیا سیکرٹ کیا ہے؟ لینڈ ریفارم ہوئی, ایجوکیشن کا لیول آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی پولیٹیکل تبصرے وہ نہیں ہے. اور کیرالہ میں کیا ہے کہ 50% ہندوز ہیں, 30% مسلمز ہیں اور 20% کرسچنز. وہاں تو کوئی رائٹس نہیں ہوئے, وہاں تو کوئی اسلام جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے, وہاں تو اسلام جو ہے وہ ٹیررزم کا ریلیجن نہیں ہے. دوسری مثال آپ لے لیں کرتارپور.
کرتارپور میں 2019 میں یہ اوپن ہوتا ہے اور اس میں 72 ایئرس میں جو پہلی مرتبہ جو سکھ جو ہیں انہوں نے وداؤٹ ویزا انہوں نے بارڈر کراس کیا، تو کوئی آج تک کوئی واقعہ نہیں ہوا وہاں پہ، کوئی کسی قسم کا جو یاتری ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے کہ پاکستانی رینجرز کے ساتھ وہاں پہ ہگنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کریڈٹ دوں گا کہ 71 وار میں جو 93,000 پاکستانی سولجرز پریزنرز بنے تھے ان کو بڑی عزت کے ساتھ جنیوا اکارڈز کے مطابق ان کو واپس بھجوایا گیا۔ تو بات اس وقت صورتحال جو خطرناک صورت کے نہیں، ہم نے بدلہ لینا ہے ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن، ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن۔ تو دیکھیں اس طرح کی جو وار ہسٹیریا بنانے والا میڈیا، وار ہسٹیریا بنانے والے پولیٹیشنز اور کوئی بھی دیگر ادارے جو ہیں، ہمیں ان کی بات نظر انداز کر کے کوئی مفاہمت کی آواز جو ہے اس کو بلند کرنا چاہیے، کم از کم آج کے دور میں۔ آج کے دور میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے اویئرنیس دی ہے، سوشل میڈیا نے ہمیں سمجھدار بنایا ہے، تو پھر بات پھر یورپ والی کہ پہلے انہوں نے تباہی دیکھی، ایک جنگ عظیم، پھر دوسری جنگ عظیم، لڑ کے مر گئے، برباد ہو گئے، ملکوں کے ملک تباہ کر لیے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی بربادی کے کیوں کروڑوں لوگ مروا گئے، اور اب خدا نخواستہ اگر فلیئر اپ ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، کبھی سوچے آپ نے؟ تو اس طرح نہیں چلے گا۔ ان چیزوں کو کم از کم اس دور میں جبکہ تعلیم شعور اس ماضی کے مقابلے میں بہت آگے ہے، تو کچھ حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا، اور اس صورتحال میں عوام کے لیے یہ لازم ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو سننے والے ہیں بارڈر کے دونوں طرف ریئلائز کریں کہ ہمیں امن اور محبت کا پیغام دینے کی ضرورت ہے، اور یہ اسلحے کے سوداگر یا اس طرح کے گروپس جو ہیں جن کا انٹرسٹ شامل ہے، کیوں نہیں ہم ریئلائز کرتے؟ یہ ریئلائز کرنا کون سا مشکل کہ یہ ایک ووٹ بینک کا ایشو ہے، یہ نفرتیں بیچنے کے جو نفرتیں بیچنے والے سوداگر ہیں ان کو ڈسکریج کرنا لازم ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انالائز کروں گا کہ اگر پاکستان اور انڈیا انٹیگریٹ کسی شکل میں بزنس یا ٹریڈ کی شکل میں اگر انٹیگریشن کا کوئی ماڈل بنتا ہے، جیسے یورپین یونین کے 27 ملکوں نے آپس میں انٹیگریشن کر رکھی ہے، تو اس میں اس 2 ارب آبادی کو کیا فائدہ ہو سکتا؟ رسپانس ضرور دیں، کمنٹس ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو ٹیگ ضرور کریں بارڈر کے اس پار یا بارڈر کے اس پار۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔